الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم عالم بمن هو أهدى سبيلا۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے۔ یہاں کام کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اور مرنے کے بعد ان اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ یہاں بندہ جیسی زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کے صلے میں آخرت میں ویسی زندگی دیں گے۔ دنیا کی زندگی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے، موت کو لوگ ختم ہو جانے کا نام دیتے ہیں، موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ 3 مرحلے ہیں: قبر کا مرحلہ، پھر میدان محشر کا مرحلہ، پھر اس کے بعد فیصلے کے بعد جنت یا جہنم کا مرحلہ۔ یہ 3 دور سے گزرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں 3 دور ہیں انسانوں کے: پیدائش کے بعد بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ، ایسی یہ 3 دور ہیں۔ ان 3 دوروں میں آدمی کو کٹھن ترین حالات سے گزرنا ہے۔ موت کی سختیاں، قبر سب کا چھوٹ جانا، قبر کی وحشتناکی و تنہائیاں، اور پھر وہاں پر قبر کے سوالات، اور پھر قبر میں جسم کو کیڑوں اور مکوڑوں کے حوالے کر دیا جانا، اور انسان کا گوشت کا کیڑوں اور مکوڑوں کا کھا جانا، اور اس کی ہڈیوں کا بھوسا بن جانا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا، اور پھر وہاں پر میدان محشر میں اللہ کے حضور میں کھڑا رہنا، پھر اعمال کا تلنا اور اعمال کے اعتبار سے نتائج کا اعلان۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش نصیب۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب نامہ دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، رزلٹ دیا جائے گا، تو اس کے لیے ناکامی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھلائی فائدہ دے گی، رائی کے دانے کے برابر گناہ نقصان دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کا دانہ ایک معمولی دانہ ہوتا ہے، سب سے کمتر دانہ ہوتا ہے، اپنی جسامت حجم کے اعتبار سے اور قیمت کے اعتبار سے بھی۔ اس کی مثال دے کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل بھی ہوگا، برا کیا ہوگا اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اچھا کیا ہوگا اس کا صلہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ 3 مرحلے میں سے 2 مرحلے بڑے، ایک تو لاوالی پن کا بچپن کا مسئلہ ہے کہ اس میں باز پرس نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی درگزر سے اس میں کام لیا ہے اور اس میں ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی جوانی کی عمر میں داخل ہوگا، وہ حساب کتاب اس کا رکھا جائے گا اور اس کی زندگی کے سارے اعمال کو محفوظ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کی شکلیں بنائی ہے۔ اس کی شکلیں یہ ہیں کہ کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں
اور انسانوں کے الفاظ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، انسانوں کے ہر عمل کو اللہ رب العزت محفوظ کر رہا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت زبان پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج سورہ یاسین کے چوتھے رکوع میں آخری آیتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند نہیں کریں گے بلکہ سل بند کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور ہم ان کے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دیں گے، ہاتھ بولیں گے، تکلمنا، ہم سے بات کریں گے، اور ہم ان کو کلام کرنے کی طاقت دے دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ منہ سے جس طرح کہلواتے ہیں وہ ہاتھوں سے بھی کہلوا سکتے ہیں، سر سے کہلوا سکتے ہیں، آنکھوں سے کہلوا سکتے ہیں۔ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پیر، کہ یہ پیر کہاں چلے تھے۔ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ بولنا نہیں پڑے گا، خود ہمارے گواہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدالت قائم کریں گے، اور عدالت کا نظام اللہ کے ہاں جیسے دنیا کے عدالت کے نظام چلتے ہیں اسی طرح عدالت کے نظام اللہ کے ہاں چلیں گے۔ گواہ، دعویٰ دائر کیا جائے گا، گواہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا۔ تو گواہی کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہوں کے طور پر ہم کو یہ نہیں لانا پڑے گا کہ تمہارے خلاف تم نے یہ کام کیا تھا تو تم انکار کرو۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے بندوں سے کہ میرے بندو، میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، تم نے یہ کام کیا۔ اگر بندہ انکار کرنا چاہے تو بھی انکار نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے۔ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں فرما دیا۔ آج ہمارے ہاتھ جو کچھ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون دیکھنے والا ہے اور ہم کو کیا پرواہ ہے، لیکن اللہ قادر و مطلق ہے، قادر مطلق ہے، اور قادر قدیر اور مقتدر ہے۔ اللہ رب العزت ساری چیزیں ضابطے کے اعتبار سے کرنے والے ہیں۔ تو جب میدان محشر برپا ہوگا اور سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس دن اتنا عجیب غریب حال ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رونگٹے کھڑے کر دینے والے انداز میں قیامت اور میدان محشر کے منظر کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت خود اس منظر کو بیان کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کتنا اس کی گمبھیرتا کتنی ہے اور اس کی سنگینی کتنی ہے، اور اس کو ہم کو کس طرح شدت کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، لیکن ہم اس کو لیتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا، اس دن بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے کوئی نہیں چاہے گا۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے عزیزوں دوستوں سے ملے اور ملاقات ہو، آئیں وہ بیٹھیں، گھر میں آئیں تو ان کا استقبال ہو، اکرام ہو، ان کو اچھے سے اچھا کھلائے۔ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ میاں بیوی اگر کچھ دن بیوی میکے میں چلی جائے اور کچھ دنوں کے بعد آئے تو آدمی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی اتنے دن کی جدائی کے بعد اس سے ملتا ہے تو ملنے کے انداز میں ایک الگ دل فریفتگی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ ہوگا قیامت کے دن کہ میدان محشر میں برسوں قبروں میں سڑے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ عالم برزخ کتنا لمبا ہوگا اور اس کا عرصہ کتنا طویل ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہزاروں سال انسانوں پر اور اس دنیا پر اور اس بستی پر اور اس دھرتی پر اور اس آکاش کے نیچے بسنے والوں پر ایک ایسا دور گزرے گا کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی انس نہیں ہوگا، کوئی جن نہیں ہوگا۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی، فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی، میکائیل کو بھی موت دے دی جائے گی، جبرائیل کو موت دے دی جائے گی، کوئی فرشتہ زندہ باقی نہیں رہے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت تنہا یکتا
ہے ہمیشہ سے، لم یزل ولا یزال، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، وہ اکیلے رہیں گے اور ساروں پر موت طاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا تم یہ سمجھتے ہو میں نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ ایسی جیسا دل میں آئے زندگیاں گزارو، مستی میں زندگیاں گزار دو۔ تم نے شب برات کیسے گزاری اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ تم بائکوں پر 4-4 5-5 بھاگ رہے تھے اور پورا اسلام کو بھی اور میری پاک رات کو بھی اور میرے نام کو بھی اور میرے رسول کے نام کو بھی بدنام کر رہے تھے، اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بیکار کاموں کے لیے اور بیکار باتیں کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں آپ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، اولیاء، صحابہ، فرشتے، سب پر موت واقع ہو کر دوبارہ پھر اللہ کے حضور میں آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ دنیا کے تمہارے کام بیکار نہیں ہوتے، چھوٹے سے چھوٹے کام تم فضول نہیں کرتے ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم فضول کام کریں گے؟ ہم اتنا بڑا انسانوں کا نظام چلائیں اور بیکار چلائیں؟ ان کے شادیاں ہو، بچے ہوں اور ان کے خاندانی ایک نظام ہم نے قائم کر دیا اور ایسی بیکار قائم کر دیا۔ تم کو زندگیاں دی اور بیکار زندگیاں دی، تم کو نعمتیں دی اور بیکار نعمتیں دی، تم کو اوقات دی اور بیکار اوقات دیے کہ تم ضائع کرتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں؟ بہت سخت آیت ہے یہ آیت، قرآن مجید کی ان سخت ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس نے کفر کو، شرک کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ یہ آیت ٹارگیٹ کرنے والی آیت ہے اور یہ دلوں پر ضرب لگانے والی آیت ہے اور یہ بے قرار اور تڑپا دینے والی آیت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی ایسی ہے، تمہارے وقت ایسی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہارے اوقات، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم ہوٹلوں میں بیٹھو، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم اس کو ضائع کرتے رہو، تمہارے پاس اتنا ٹائم اور پیسہ ہے کہ تم اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے رہو۔ تمہاری سوچ پر بھی پہرے ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں پر بھی پہرے ہے، تمہارے کانوں پر بھی پہرے ہے، تمہاری زبانوں پر بھی پہرے اللہ نے لگا دیے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان کا ہر بول ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے اللہ نے ہر ایک کے پیچھے لگا دیے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، اور وہ لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، دونوں فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہو تو دونوں فرشتے لگا دی۔ زبان کے الفاظ محفوظ کیے جا رہے ہیں، جو بول رہے ہو تم، جو بھی زبان سے بول نکل رہا ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، رائی کے دانے کے برابر کوئی کام کرو گے اچھا بدلہ دیں گے، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کرو گے اس کی سزا دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا نام اعمال وزندار ہوگا تو وہ عیش میں ہوگا، اور عیش کیسا؟ عیشۃ راضیہ، اللہ بھی اور بندہ بھی پسند کریں گے، عیشۃ راضیہ، پسندیدہ عیش میں رہے گا۔ اما من خفت موازینہ، اور جن کے جو چیزیں تلنے والی ہے، موازین کہتے ہیں ان چیزوں کو جو تولی جائے گی، اور اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کو مشکل کریں گے اور ان کو تولیں گے، ان کو تولا جائے گا تو تولیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر حدیث کے امام ہیں اور انہوں نے اپنی صحیح بخاری لکھی ہے، جس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری
اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح آسمان کے نیچے کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، الصحیح البخاری، صحیح بخاری سے اس کتاب میں امام بخاری نے جو پہلا باب باندھا ہے وہ اعمال کے بارے میں ہے، اور آخری باب جو لایا ہے وہ بھی اعمال کے بارے میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے اپنی صحیح کا آغاز کیا، اور اس حدیث پر اپنی کتاب کا اختتام کیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ہیں رحمان کو، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر دو کلمے بہت ہلکے، بولنے میں بوجھ نہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند، اور ثقیلتان فی المیزان، تولنے میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے بہت، کیونکہ اعمال تلیں گے تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، شعلہ زن آگ ہے، نار حامیہ شعلہ زن آگ ہے۔ وزن ہلکے ہوں گے، نام اعمال میں کمی ہوگی، شعلہ زن آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، جوش مارتی ہوئی آگ، لپکتی ہوئی آگ۔ یہ یہاں کی آگ کی تھوڑی سی تمازت سے آدمی گھبرا جاتا ہے، تھوڑی دھوپ تیز ہو گئی تو لوگ گھبرانے لگتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ہے بہت دھوپ تیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان شدت الحر من فیء جہنم، دھوپ کی گرمی جہنم کی لپیٹ ہے، جہنم کی وجہ سے۔ جہنم کو جب اللہ رب العزت غصے اور جلال سے دہکا دیتے ہیں تو اس کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں اور گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان شدت الحر من فیء جہنم، گرمی کی سختی سمجھ لو جہنم کی آگ کی لپیٹ ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹ ہے، لپٹ آ رہی ہے وہاں سے۔ ان شدت الحر من فیء جہنم، اللہ کے رسول کی بات، تو کتنی سخت بات، نار اس میں جھونک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اللہ کہتے ہیں شعلہ زن آگ ہے وہ، اس میں ڈالیں گے۔ آج میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، ہم اعمال کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاتھ کیا کر رہے ہیں، آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، کان کیا سن رہے ہیں، زبانیں کیا بول رہی ہے، دل کیا سوچ رہا ہے، دماغ میں کیا خیالات ہیں، قدم کہاں اٹھ رہے ہیں اور قدم کیا کر رہے ہیں، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پہنا جا رہا ہے، کس طرح زندگیاں گزر رہی ہے، راتیں کس طرح گزر رہی ہے، یہ اس کو ہم اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ غیبت حق تلفی ہے، غیبت کیا ہے؟ حق تلفی ہے، اپنے اللہ کے بندے کا حق مارنا ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ ہرگز تم پسند نہیں کرو گے، لیکن غیبت کرتے ہو۔ غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، یہ بری بات ہے، بری بات ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے، اور بہتان تو اور زیادہ سخت بات ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کو اللہ کی دربار میں ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے کسی پر بہتان باندھا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اے اللہ یہ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اس کو اس طرح کرتے ہوئے، وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہتان باندھنے والے کی گواہی ساری زندگی قبول نہیں کی جائے گی، مردود الشہادت، کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کسی نے گواہ کے طور پر اس کو پیش کیا تو اس کی گواہی مردود ہے، مردود الشہادہ ہے۔ عدالت عالیہ اسلامیہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کر سکتی، مردود ہے وہ، اس لیے کہ الزام لگایا اس نے، کسی پر جھوٹ باندھا ہے اس نے، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔
اتنا سخت عمل چغلیاں کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، سن لو. اور دوسری روایت میں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا اور توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا نہیں جائے گا، سود خور نہیں جائے گا، ٹخنوں سے نیچے پائجاں لٹکانے والا نہیں جائے گا، بڈھا زانی نہیں جائے گا. پھر اس کے علاوہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے ذمے یہ بات لی ہے کہ ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ وہ معافی تلافی نہ کر لیں اور توبہ نہ کر لیں. اور جن لوگوں کے غیبتیں کی، جن لوگوں کی چغلیاں کھائی، ماں باپ کے دل دکھائے اور ٹخنوں سے نیچے پائچے لٹکا کر پھرتے رہے اور اپنے عمل سے توبہ نہ کی اور فیشن کے دل دادا ہو کر انہوں نے اپنے پیچوں کو ٹخنوں کے نیچے، اللہ شب برات میں، شب قدر میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتے. اور جنہوں نے رشتے کاٹے قاطع الرحم، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رحم کا توڑنے والا، رشتوں کا کاٹنے والا، بھائی سے کٹنے والا، بہنوں سے کٹنے والا، رشتہ داروں سے کٹنے والا، اللہ وہ کٹے تم جڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک، سل من قطعک. آج تو حال یہ میرا بھائی نہیں، میرا منہ نہیں، میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس کی مٹی میں نہیں جاؤں گا، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں. بھئی آپ کا بھائی ہے وہ، آپ کہتے ہیں میرا بھائی نہیں. آپ کا بھائی نہ کہنا، آپ نے اپنے والدین پر الزام لگایا ہے، آپ نے اپنی ماں پر بہتان باندھا ہے. آج جب اس کے بھائی ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی نہیں، کیوں؟ سڑی ہوئی دنیا کے لیے، پراپرٹی اور جائیداد کے لیے آدمی یہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی نہیں، میرا بھائی نہیں، میں اس کی میت میں نہیں جاؤں گا. رشتے اتنی شدت کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ رشتوں کے کاٹنے پر اللہ کی کرسی ہل جاتی ہے، اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ غضب میں آ جاتے ہیں. اللہ کو رشتے کاٹنا پسند نہیں ہے. بنی اسرائیل کی ذلت کے اسباب میں سے رشتے کاٹنا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر رسوا کن عذاب مسلط اس لیے کیا کہ وہ رشتوں کو کاٹا کرتے تھے. اللہ نے ان کو صلہ رحمی کا حکم دیا تھا. سورہ بقرہ کے اندر آیتیں ہیں کہ تم نے اللہ پر ایمان لانا، نمازوں کو قائم کرنا اور صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو کاٹنا مت. آج رشتے کاٹے جاتے ہیں. رشتے کاٹے جانے پر اللہ کو غضب آتا ہے. رشتہ کاٹنے والا قاطع الرحم جس مجلس میں ہوتا ہے، اگر اس مجلس میں دعائیں جن بزرگوں کی قبول ہوتی ہے تو ان کی دعائیں بھی خدا قبول نہیں کرتا. اتنی نحوست ہوتی ہے اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت مستجاب الدعوات لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ نہیں میں دعا قبول نہیں کروں گا. اس مجلس پر خدا کا رحم نہیں آتا، اس کی نگاہ التفات نہیں پڑتی، اللہ غصے میں آ جاتا ہے. قاطع الرحم کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، وآسن من عصاک، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے. اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک سب کرتے ہیں. آپ کو کوئی چائے پلا رہا ہے تو آپ بھی اس کو چائے پلائیں گے، لیکن آپ کو کوئی دھتکار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اس کو چائے پلاؤ. یہ اولو العزم رسول کی خوبی ہے. وہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور بڑے جذبے کی بات ہے اور بڑے ایمان کی بات ہے اور بڑے اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عملی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونے رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گالیاں دی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تکلیف دی اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا، ایسے مجرم جنہوں نے جو احد اور خندق اور تبوک اور بدر کے سرگنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرمانہ حیثیت کے ساتھ اور مجبوری کی شکل میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ان سے کہتا تھا ڈر کا مقام نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالا تر ہے، جاؤ معافی مانگو، معاف کر دیں گے۔ معافی مانگو، معافی لوگ مانگ رہے، بھئی غلطی ہو گئی معاف کر دو، نہیں معاف کروں گا، بات نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، جواب دینے کے لیے تیار نہیں، جواب دینے کے لیے تیار نہیں، جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بہنوں نے میرے بھائی کو فون کیا کہ آج 15 شعبان ہے، اللہ تعالیٰ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں کرتا، تو بھائی سے ہو سکتا ہے کچھ اس کی دل آزاری ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ تو بھائی نے بات نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اور دیندار لوگوں میں یہ برائی زیادہ ہے، دیندار لوگوں میں یہ برائی زیادہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، لوگوں سے بات بند کر دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو سلام نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانتے ہو تو اللہ کے رسول کی بات سنو، لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے۔ 3 دن کے بعد جا کر پہل کر اس کو سلام کرو، اس سے معافی مانگو اگر تمہاری غلطی ہے تو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر وہ ہے من یبدأ بالسلام، جو سلام کے ذریعے سے پہل کرے کہ نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، چل چھوٹا بڑے سے مانگنے سے، بڑا چھوٹے سے اگر معافی مانگ لیتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا بناتے ہیں۔ متکبر ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ نیچا دکھاتے ہیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، وہ درخت ہمیشہ زمین پر برقرار رہتے ہیں جو ہواؤں اور آندھیوں کے چلنے کے وقت جھک جاتے ہیں، اور جو اکڑ کر کھڑے رہتے ہیں وہ جڑوں سے اکھڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اکڑنے والوں کو اکھاڑنا اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ درخت اکڑتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، انسان اکڑے تو اس کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے متکبر فنا ہو گئے، تکبر کرنے والے مٹ گئے، فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، قارون مٹ گیا، جتنے متکبر آئے خدا نے ان کو مٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں اپنی بڑائی آ گئی، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، جہاں یہ آیا اللہ رب العزت اس کو نیچا دکھانا اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کو جتلانے کے لیے کہتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا نطفہ نہیں تھا، قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ اس سے زیادہ کیا تھا انسان؟ وہ ہماری قدرت تھی کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی شکل شباہت میں اس کو آراستہ کر اس کو شرافت، کرامت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ ابھی اکڑتا رہتا ہے، کس بات پر اکڑتا ہے؟ بعض لوگ اپنے پیسوں پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنے عہدوں پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنے مرتبے پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی حسن پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی وجاہت پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی صحت پر اکڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی خوبصورتی پر اکڑتے ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں حسین آئے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے حلیے بگڑ گئے، بعد میں ان کی شکلیں دیکھنے سے بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، اتنے خراب ان کے چہرے خدا نے کر دیے، ان کے چہرے بگاڑ دیے خدا نے۔ تو قطع رحمی لا يدخل الجنہ، اور قطع رحمی کیوں ہوتی ہے؟ آدمی اکڑنا شروع کرتا ہے، پھر جھکتا نہیں، ماننے والوں کے منوانے کی بات وہ تیار نہیں مانوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ شیطانیت کا عنصر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان نے مانا نہیں تھا، اللہ نے اس کو کہا سجدہ کر، تو نہیں سجدہ کروں،
کیوں نہیں بھائی، تو کیوں نہیں سجدہ کرے گا؟ سارے جبریل کر رہے، میکائیل کر رہے، اسرافیل کر رہے، اسرائیل کر رہے، عزازیل کر رہے، سارے فرشتے کر رہے، جو حملۃ العرش ہیں وہ کر رہے، جو ہر وقت اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ کر رہے، تو کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا میں کچھ ہوں اس لیے نہیں کروں۔ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس میں لاجک چلا، آگ افضل ہے، مٹی کیا ہے؟ مٹی ہے، رونتے لوگ، بے قیمت ہے، میں آگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب تیرا انجام دے، فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے۔ اللہ کی نظر سے گر گئے، اللہ کی نظر میں تھا، اللہ کی نظر سے گرا، بے وقت مردود ہو گیا۔ ساری دنیا اس دن سے لے کر آج تک کیا کہتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان کے شر سے۔ اس کو رجیم کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں، دھتکارا ہوا، پھٹکار لگایا ہوا، مردود ہے۔ تو وہ آدمی مردود ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مقبول رہا ہو۔ اللہ مردود کرنے پر آئے تو مقبول کو مردود کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ مقبول کو مردود تکبر پر کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر ہے۔ کیا آپ رشتوں کو کاٹیں؟ رشتوں کو کاٹیں؟ اللہ نے رشتے بنائے، صلہ رحمی، اللہ نے رشتہ بنایا، ماں بنائی، باپ بنایا، بھائی بنائے، اولادیں بنائی، یہ سارے رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ بھائی ماں کو ماں کیوں کہا جا رہا؟ اللہ نے رشتہ بنایا ہے، اس کو ماں بولو، یہ ماں ہے۔ اماں پھر بتاتی ہے یہ بیٹا تیرا ابا ہے۔ ماں کو تو اس لیے پہچانتا کہ پیدا ہوا 9 دن ماں کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر پیدا ہوتا تو ماں کے بازو میں ڈالا جاتا ہے، تو ایک طرح سے اس کے لاشعور میں ماں کی پہچان ڈال دی جاتی ہے، تو یہ ماں کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور پرائی عورت کے پاس جاتا نہیں بچہ، ماں ہے۔ لیکن ابا کو تھوڑی پہچان، ابا کی پہچان اماں کراتی، اماں کہتی بیٹے یہ تیرا ابا ہے، تو وہ پھر اس کو ابا کہتا ہے۔ پھر ماں کہتی یہ بھائی ہے تو اس کو وہ بھائی کہتا، یہ اپی ہے تو اس کو اپی کہتا، یہ فلاں ہے تو یہ اس کو فلاں کہتا، یہ ماموں ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے۔ تو یہ رشتے تو اللہ نے بنا کر ماں کے ذریعے سے سمجھائے، اب تو ان رشتوں کو جو خدا نے بنائے ہیں ان کو کاٹے گا تو اللہ رب العزت کو پسند آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسل من قطعک، جڑو اس سے جو کٹے، واسن من اساءک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درگزر کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے جو اصول تعلیم فرمائے اس میں 2 باتیں کہ آپ درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو اور معاف کیا کرو اور صبر کیا کرو۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے کاموں کی باتیں ہیں، اور یہ بڑے اولو العزم رسل کا طریقہ ہے کہ وہ درگزر کیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ معاف نہ کرنا بندوں کو، جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا، جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا، جو بندوں کی مدد نہیں کرتا اللہ اس کی بھی مدد نہیں کرتا۔ ایک بندے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی اس ضرورت میں مدد نہیں کرتے، اللہ رب العزت ایسے وقتوں پر چھوڑ دیتا ہے جب آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیے کہ میرے بندے کو تکلیف میں تم دیکھ رہے تھے، تمہاری مدد کی ضرورت تھی اور تم نے اس کی مدد نہیں کی، جب تمہارا وقت پڑے گا تم کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی، میں تم کو بے سہارا چھوڑ دوں گا، تمہاری کوئی مدد نہیں کروں۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے اللہ کے۔ اللہ رب العزت پھر ایسے وقتوں میں چھوڑ دیتا، پھر آدمی ساری کوششیں کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، کہیں سے مدد کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، کوئی پریشانی کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ آپ ہاتھ ہلانے میں اللہ کے محتاج، آپ پلک جھپکانے میں اللہ کے محتاج، آپ اور میں زبان چلانے میں اللہ کے محتاج، 2 قدم چلنے میں اللہ کے محتاج۔ اللہ جب چاہیں حکم لگا دیں، حکم لگا دیں، اچھا خاصا آدمی چلتا پھرتا
اس کو کچھ ہو جائے، اور آدمی پڑا بستروں پر، پڑا دواخانوں میں، پڑا لوگوں کا ضرورت سے بالکل عجیب ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے، میرے پاس کوئی بیٹھے، میری کوئی مدد کر دے، کوئی میرا سہارا بن جائے، تو اس پر اللہ کو ڈالنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ کرتے۔ بڑی سزائیں تو اللہ آخرت میں دیں گے، بڑی سزائیں یہ نہیں ہے یہاں پر، بڑی سزائیں اللہ وہاں پر نام اعمال تلنے کے بعد دیں گے، جب انسانوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آج تو سارے انسان مست ہیں نا، میرا کارخانہ ہے، میری دکان ہے، میرا گھر ہے، میری بیوی بچے ہیں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، ہر چیز پر چار لوگوں میں بیٹھا تو اترا رہا، میرے بچے پڑھے لکھے، میرے ان کے پاس ایسا، میرے پاس ایسا۔ بھول گیا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا۔ جب آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے یاد داری وقت زادن تو خند گریاں بدن، وہ وقت یاد کر جب پیدا ہوا تو رو رہا تھا، اگر نہیں روتا تو ڈاکٹر اس کو چمٹی لیتا کہ رو، اور اس کو دایا جھٹکے دیتی کہ روئے، اگر نہیں رویا تو کیا اب نارمل ہے، فکر ہو جاتی کہ رویا نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ دنیا میں آنے کے ساتھ اس کو رلاؤ، یاد داری وقت زادن تو گریاں بدن، وہ وقت یاد کر جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، اگر نہیں روتا تو گھر والے پریشان ہو جاتے کہ بچوں کے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بھائی جس دواخانے میں بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہاں کی ڈاکٹر بولتی ہے جلدی سے آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو لاؤ، وہ آ کر دیکھے، بچے کا معائنہ کرے، یہ کام میرا نہیں ہے، بورن بیبی ڈاکٹر کو لانا پڑے گا، وہ آ کر دیکھے گا، چیک کرے گا کیا مسئلہ ہے، تو دیکھا جاتا ہے۔ یاد داری وقت زادنے تو گریاں بلند، وہ وقت یاد کرو جب دنیا میں آئے تو رو رہے تھے۔ اور رونا سکھانے والا بھی اللہ ہے۔ کیوں رونا سکھایا؟ کہ یہ اپنی زبان سے دماغ کی قوت کم، صلاحیت کم، کمزور ہے، یہ اپنی ضرورتیں خود نہیں پوری کر سکے گا، بھوک لگے گی تو بولے گا نہیں، پیاس لگے گی تو بولے گا نہیں، سوسو آئے گی تو بولے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کون سا فارمولا اختیار کرے گا؟ تو یہ روئے گا، اور اس کا رونا اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے کوئی بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان تیرا، تو جب رونا جانتا تھا قدرت تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا کرتی تھی، تو کسی کا محتاج نہیں تھا، پر تو روتا تھا اور تیرے رونے پر تیرے سارے کام ہوتے تھے۔ بھوک لگتی تھی تو دودھ پلایا جاتا تھا، سردی لگتی تو کپڑے پہنائے جاتے تھے، بیمار ہوتا تو دوائیں دی جاتی تھی، مچل جاتا تو بہلانے کے لیے تیرا لیے سب دوڑتے تھے، دادی بھی آتی تھی، نانی بھی آتی تھی، سارا گھر دوڑتا تھا، ساری ضرورتیں تیری پوری ہو رہی تھی، تو رونا جانتا تھا۔ اور جب تو نے رونا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تیرے سے، جب رو رہا تھا تو سارے کام ہو رہے تھے، رونا بند کر دیا تو کیا ہوا؟ اب تو سارا کام، تو کما رہا، تو لا رہا، اب سب میں کر رہا ہوں، اب سب کر رہا، اور جب رو رہا تھا تو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو یہ رونے کا نظام کے ساتھ بھیجا، یاد داری وقت زادنے تو گریاں بدن، آزئی کہ وقت مردنے تو ہما گریاں بدن تو خندہ، زندگی ایسے گزار کہ جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ پیدا ہوا تو کیا ہوتا؟ آدمی رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھی، اجی لو بچہ پیدا ہو گیا، مٹھائی، پیڑے دواخانے سے ہی پیڑے لاؤ مٹھائی لاؤ، پیڑے لاؤ مٹھائی لاؤ۔ تو یاد داری وقت زاد نے تو گریاں بدن ہما خندہ، وہ وقت یاد کرو جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے، پٹاخے پھٹ رہے تھے، دھوم مچی ہوئی تھی، اور آنچ انا دے کہ وقت مردنے تو، اب ایسے زندگی گزارو کہ تمہارے مرنے کے وقت ہما خند گریاں بدن تو خندہ، کہ جب تمہارا مرنے کا وقت آئے تو ہر ایک آنکھ اشک بار ہو کہ زمین سے اللہ کا کیسا بندہ جا رہا ہے، اور سارے رو رہے ہو اور تم ہنس رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں مرنے کے وقت،
یا تو روتا ہوا جائے گا یا ہنستا ہوا جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ وہ چہرے ہنستے ہوئے، دیکھیں نا بعض لوگ مرتے ہیں تو لوگوں کا تاثر ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام کر رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مرنے والوں کے بارے میں بہت لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا نہیں کہ انتقال ہو گیا، سو رہے ہیں اور بڑی چہرے پر مسکراہٹ ہے اور نور کھیل رہا ہے اور بڑا زبردست ان کا عجیب معاملہ ہے، بہت اچھا معاملہ، اور لوگوں کو ان کے جانے کا افسوس ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ جو آدمی ہنستا ہوا جائے گا اس کے تعلق رکھنے والے روئیں گے، اور جو روتا ہوا جائے گا اس کا متعلق ہنسیں گے۔ اچھا ہوا زمین کا بوجھ چلا گیا، اچھا ہوا زمین کا دھرتی کا بوجھ چلا گیا، اس کا مرنا اچھا ہے، جیتا تو اور سانپ تھا، بچھو تھا، سور تھا، کتا تھا اور فلانا تھا، اور اس سے بڑا لوگوں کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، اس کا جانا ہی اچھا ہو، یہ چلا گیا اچھا ہو گیا۔ یاد داری وقت زاد نے تو ہما خندہ بدن تگریاں ہما خندہ بدن تگریاں آچنا زے کہ تو خندہ بدن ہما گریاں، کہ اب ایسے زندگی گزارو کہ یہ کب ہوگا؟ جب دین زندگیوں میں ہوگا اور دینی زندگی ہماری بنے گی۔ ہم نے آج میرے بھائیوں اپنے اعمال کو ہم نے بالکل بھی اس کے بارے میں بے فکری کی چادر اوڑھ لی ہے کہ ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا کان کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں، جیسے چاہے زندگی گزار لو جیسے چاہے۔ اسی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ جو ہمارے دینی چیزیں ہیں وہ بھی ایک کھیل اور تماشا بن گئی، جس کا آپ نے 15 شعبان کی رات میں مشاہدہ کیا۔ جس قوم کے نوجوان، میرے گھر کے نیچے 8 کتے میں نے گنا، 8 کتوں کو بچوں نے، اور بچے چھوٹے چھوٹے نہیں، اچھے باشعور بالغ بچوں نے 8 کتوں کو جمع کیا اور جمع کر کر مارنا شروع کیا۔ کتے بری طرح چلا رہے اور یہ سارے کے سارے بچے ہنستے جا رہے، یہ سارے کے سارے۔ میں نے کہا گھر میں پوچھا کہ کیا ہو رہا، کیوں کتے چلا رہے؟ تو جا کر دیکھے تو کتوں کو مارا جا رہا تھا۔ کہنے لگے ایسا بچوں نے کیا ہے، اور سب کھڑے ہوئے ہیں ہنس رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جن کی راتوں پر اللہ کو پیار آنا چاہیے تھا، یہ حرکتوں پر اللہ کو پیار آئے گا یا اللہ کا غضب آئے گا؟ اللہ کا غضب آئے گا۔ کتوں کا کیا قصور؟ صبح میں گھر سے نکلا جانے کے لیے، کتے بڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں تقریباً 9-10 بجے گیا تو وہ گلی میں جتنے کتے تھے بے خبر سو رہے تھے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ یہ بیچارے رات بھر کے جاگے، رات بھر کے ستائے ہوئے ہیں، اس لیے بے خبر سو رہے ہیں، یہ بے خبر سو رہے ہیں، ان کے پاس سے کون گزر رہا، کیا جا رہا، اس لیے ان کو رات بھر اتنی تکلیف دی گئی اور ستایا گیا۔ اللہ کو پیار آئے گا؟ جس قوم کے لوگوں کا حال یہ ہو کہ عبادت کی راتوں میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی جاتی ہو، ان پر خدا کے پیار آئیں گے؟ اللہ راضی ہوں گے؟ ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کر رہی، ہماری زبانیں کیا کر رہی، ہمارے دل کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم کو سوچنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ بیٹے کا سامنا ہو جائے، اور کوئی بیوی نہیں چاہے گی کہ شوہر کا سامنا ہو جائے، اور کوئی شوہر نہیں چاہے گا کہ بیوی کا سامنا ہو جائے، اور کوئی بھائی نہیں چاہے گا کہ بھائی کا سامنا ہو جائے۔ اور جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے بادشاہت؟ ایک اللہ غلبے والے کے لیے، اور اللہ کا حکم ہوگا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو آج مور لگا دو ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے منہوں پر مور لگا دو، اور بلواؤ ان کے ہاتھوں سے یہ کیا کیا کرتے تھے، کتوں کو مارا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بے خبر سویا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو بنایا نہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کی تربیت کرتے، ان کو سکھاتے اور سجاتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھو گا۔
اور تمہارے اوقات کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور تمہاری صحت کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور صلہ رحمی کے بارے میں رشتوں کو کاٹے تو پوچھو گی، غیبت کیے تو پوچھو گی، اللہ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، رحمتوں کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کی مہربانیوں کا، اللہ کی عطا و نوازش کا، قرآن کے نزول کا، جبریل کی آمد کا، فرشتوں کے اترنے کا، قبولیت دعا کا، خدا کے محبوب بن جانے کا، محبوبیت کا، جنتوں اور آسمانوں کو آراستہ کرنے کا، جشن قرآن کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آ رہا ہے وہ مہینہ، اس کے لیے ابھی سے استعداد پیدا کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، رشتے جوڑو اپنے جن کے کو کاٹا ہے تو، اور معافیاں مانگو اللہ سے، اور بدلو اپنی زندگیوں کو، نمازیں اچھی پڑھو، دعائیں خوب کرو، ذکر و اذکار کے پابند بنو، قرآن سے تعلق پیدا کرو، بدمعاشیوں اور غلط طریقوں سے زندگیاں گزارنے کو چھوڑو، اور رمضان المبارک کو ایسے انداز میں کرنے کے ابھی سے عزم ارادے کرو کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔